بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن مجید کو آسانی سے پڑھنے کے لیے اور اس میں سہولت پیدا ہونے کے لیے ایک فن ایجاد کیا گیا ہے. اس فن کو کہتے ہیں فن رموز. آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کی سانس رک جاتی ہے. سانس جب رک جائے تو قرآن مجید پر کیسے ٹہرنا چاہیے، کہاں ٹہرنا چاہیے. ہر جگہ اگر آپ ٹہر جائیں گے تو معنی پورا نہیں ہوں گے، عبارت پوری نہیں ہوگی، اور جب بات پوری نہیں ہوگی تو بے جوڑ رکنا بے مطلب ہوتا ہے. مثلا آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں، کہیں بے جوڑ رکتے ہیں، بے جوڑ رکتے ہی آپ کو خلجان ہونے لگتا ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ارے کیا بات یہ کر رہا ہے، ادھر ادھر بے تکی بات کر رہا ہے. جہاں رکنا چاہیے وہاں رک ہی نہیں رہا، ملا کر باتیں کرتے جا رہا ہے، اور جہاں نہیں رکنا چاہیے وہاں رک رہا ہے. تو آپ کو اپنی زبان میں ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے، جہاں رکنا چاہیے وہاں نہیں رک رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی جب بات پوری ہو جائے تو وہاں رکنا چاہیے، اور جب بات پوری نہیں ہوئی ہے تو وہاں نہیں رکنا چاہیے. یہ اصول ہے ہر زبان کا. لیکن چونکہ عربی زبان سب کو آتی نہیں ہے، اس لیے علماء نے عوام کی سہولت کے لیے اور طلباء کی سہولت کے لیے ایک فن ایجاد کیا ہے جس کو فن رموز کہتے ہیں. رمز کے معنی نشانی، رموز اس کی جمع. اب یہ قرآن مجید کے اندر کچھ نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو رکنا چاہیے اور ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو نہیں رکنا چاہیے. وہ مستقل فن. یہ نشانیاں یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جمع نہیں کی گئی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا ان کے زمانے میں نشانیاں تھیں، یہ رموز اس وقت بھی نہیں تھی. اور نہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور اس کی نقلیں مختلف ملکوں میں بھیجی گئیں اس میں بھی نہیں تھی. یہ رموز وہاں بھی نہیں تھی. یہ رموز بعد میں شیخ اور وقت کے اپنے زبردست امام وہ شیخ عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضع کی ہے. یہ بعد کے آدمی، انہوں نے یہ رموز نکالے ہیں اور وضع کیے ہیں اور اس کو قرآن مجید میں باضابطہ جگہ دی گئی. مثال کے طور پر بہت سے رموز آتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے آپ سے ہم بات کرتے ہیں. قال ایشی بھی ہوتی ہے، دیکھیے کوئی یہ شارٹ فارم ہے. اصل میں یہ شارٹ فارم ہے وقف مطلق کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر بات پوری ہو گئی ہے، آپ کو یہاں رک جانا چاہیے. یہ مطلب ہے. جیسے سائن بورڈ ہوتا ہے نا راستے میں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو درمیان میں بورڈ آتا ہے دیکھیں، اور مارکنگ ہوتی ہے ایسے جائیے ایسے جائیے، یہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، پل آ رہا ہے، مڑنا آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. سامنے سائن بورڈ پر نشانات ہوتے ہیں دیکھیں. اسی طریقے سے یہ رمز، یہ نشانی ہے کہ کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں بات پوری ہوئی ہے، کہاں بات پوری نہیں ہوئی. تو یہ مثال کے طور پر فا ہے، یہ وقف
مطلق کی نشانی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بات پوری ہو گئی، یہاں سانس توڑ دیجیے، رک جائیے۔ کبھی آپ کو ملے گا کہ جیم لکھا ہوا رہے گا، آیت کے درمیان میں جیم لکھا ہوا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ مخفف ہے، یہ شارٹ فارم ہے، وقت جائز، یہاں وقت کرنا جائز ہے، بات پوری ہو چکی ہے، سانس اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، رک جائیے، جائز ہے آپ کو۔ کبھی آپ کو ملے گا کہ صاف لکھا ہوا رہے گا، یہ شارٹ فارم ہے وقف مجوز، وقف مجوز کا شارٹ فارم ہے، اس کا مخفف ہے۔ کیا مطلب کہ یہاں بات تو پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر تمہاری سانس رک جاتی ہے اور تمہاری سانس اتنی لمبی نہیں ہے تو تم کو رکنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی بات آگے کو چل رہی ہے، لیکن اگر تمہارا سانس ساتھ نہیں دیتا ہے اور تم یہاں رکنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے رکنا جائز ہے، یہ مطلب ہے، یہ ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، میم، اس کو کہتے ہیں وقت لازم ہے، یہ وقت لازم کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے، یہ نہیں، یہاں تم کو رکنا لازم ہے، یہ مطلب بات کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں آگے بڑھو گے تو ملا کر پڑھنے سے بات میں خلجان ہوگا، شبہ پیدا ہوگا، اس لیے تم رک جاؤ، یہ مطلب ہے۔ اسی لیے اس کو وقت واجب بھی کہتے ہیں، وہ واجب فقہ والا واجب نہیں، واجب سنت وہ مطلب نہیں، یعنی لازم، وہ واجب ترک کر دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہے، لیکن یہاں گنہگار بہرحال نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نیم جب آ جائے تو یہ وقت لازم کی نشانی ہے کہ رک جانا ہی چاہیے، آگے مت بڑھو، سانس روک دو۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ سب باتیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا، بار بار آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کبھی دیکھیں گے لا، یہ شارٹ فارم ہے، مخفف ہے، شارٹ فارم میں مخفف ہم لوگ کو عربی میں مخفف بولتے ہیں، یہ شارٹ فارم ہے لا تقف، مت رک جاؤ، یہاں سانس مت توڑو، یہاں کسی صورت میں بات پوری نہیں ہوئی ہے، مطلب نہیں بیٹھ رہا ہے، یہاں رکنا نہیں، لا نہیں، یعنی نشانی ہے یہ کہ رکنا نہیں۔ کئی طرح کی نشانیاں اس میں آپ کو ملیں گی، کہیں لکھا ہوا ہوگا، یہ تو اس کے اندر ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات کے درمیان میں لکھا ہوگا، حاشیے میں دیکھیے بہت سی چیزیں لکھی رہتی ہیں، جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ سب ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی حاشیہ اٹھا کر دیکھیں تو الگ الگ چیزیں لکھی ہوئی، ابھی دیکھیے یہاں وقت لازم، یہاں حاشیے میں ہی لکھا رہتا ہے، دیکھیں وقت لازم، اب یہ وقت لازم کا مطلب یہ دیکھیے آپ یہاں سائڈ میں لکھا ہوا ہے، اب یہ وقت لازم کا مطلب یہ کہ درمیان میں میم ہے، اس میم پر آ کر آپ رک جائیں، یہ مطلب۔ کبھی ماں لکھا ہوا تھا، میم آئیں بس ماں، کبھی معانقہ لکھا ہوا تھا، معانقہ، میم عین الف زبر آ نون قاف ہے، یہ معانقہ اور میم دونوں ایک ہی چیز ہے، معانقہ اور میم، معانقہ پورا فل فارم ہے اور شارٹ فارم اس کا مخفف اس کا میم ہے، تو مع یا معانقہ یہ دونوں لکھے رہتے ہیں قرآن مجید میں، آپ دیکھیے گا بار بار جب آپ کو یہ لفظ ملے گا پڑھتے پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹہرنے کی دو جگہ، ٹہرنے کی دو جگہ ہیں، دو میں سے کسی ایک جگہ پر رک جائیے، دونوں جگہ مت رک جائیے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن میں ہر صفحے پر آپ کو رکوع لکھا ہوا، رکوع کا نشان ہے آئین، یہ دیکھیے آپ بار بار دیکھیں گے، آپ یہ رہا دیکھیں پورے قرآن مجید میں ہر صفحے پر آپ کو ملے گا آئین،
یہ عین کا مطلب یہ رکوع ختم ہو گیا، لیکن اس کے اندر 3 نمبر ہوں گے. یہ نمبر کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے. عین کے اوپر ایک نمبر ہے، عین کے پیٹ میں ایک نمبر ہے، اور عین کے نیچے ایک نمبر ہے. تینوں نمبر اس کے الگ الگ نشانی ہے. عین کے اوپر جو نمبر ہوتا ہے وہ سورے کے اندر اس وقت آپ کون سا رکوع پڑھ رہے ہیں وہ نمبر ہوتا ہے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پر عین آ گیا اور اس کے اوپر جو نمبر ہے تو یہ نمبر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سورے کے اندر اتنے رکوع اب تک ہو گئے. عین کی درمیان میں ایک نمبر ہوتا ہے. دیکھیے اب سب آپ کھول کر دیکھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ دیکھیے گا بھول جائیں گے آپ، بلکہ ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بھول جائیں گے. یہ سب ذہن میں رہتا نہیں جب تک کہ نظر نہیں گھماتا آدمی. اسی طریقے سے عین کے اندر درمیان میں جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع سے دوسرے رکوع کے بیچ میں کتنی آیتیں ہیں، یہ آپ کو نمبر نشانی بتا رہا ہے. اتنی آیتیں اس وقت ہیں. 2 رکوع ہو رکھتے ہیں، ایک رکوع پہلے والا ہے، رکوع بعد میں والا ہے. اب اس پہلے رکوع سے لے کر دوسرے رکوع تک آیتیں کتنی ہیں وہ درمیان کا نمبر بتاتا آپ کو. ویسے ایک منٹ میں آپ کو ساری چیزیں موجود ہوتی. اب رہی بات تیسرا نمبر کون سا ہے جو عین کے نیچے لکھا ہوا، وہ عین کے نیچے والا نمبر پورے جز کے اندر، پورے پارے کے اندر اب تک کتنے رکوع ہو گئے وہ نمبر آپ کو بتاتا ہے. تو 3 نمبر ہوتے ہیں. پھر سمجھیے پہلا نمبر جو ہوتا ہے عین کے اوپر والا، رکوع کے اوپر والا نمبر، وہ اس سورے کے اندر اب تک کتنے رکوع ہو گئے. درمیان والا نمبر آپ کو بتاتا ہے اس سے پہلے رکوع سے لے کر اس رکوع تک درمیان میں کتنی آیتیں ہوئی ہیں. اور اخیر کا جو نیچے والا نمبر ہوتا ہے رکوع کے نیچے، وہ نمبر آپ کو بتاتا پورا نہیں، پورے جز کے اندر، پورے پارے کے اندر اب تک کتنے رکوع ہو چکے ہیں وہ نمبر بتاتا. دیکھ رہے ہیں کتنی تفصیلات ہے. دیکھیں آپ دیکھیے ہر صفحے کے اوپر سیقول، الف لام میم، تلک الرسل والمحصنات وغیرہ وغیرہ لکھا رہتا ہے. تو وہ نام ہوتے ہیں اس کے، جو سا سورہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا، اس جز کا، اس پارے کا وہ نام ہے. پارا الف لام میم، پارا سیقول، پارا تلک الرسل، یہ اس کے نام ہے. اور اسی کے سامنے نمبر بھی لکھا رہتا ہے. سیقول نمبر 2، مطلب کیا؟ یہ پہلا الف لام میم تھا، پارا نمبر 1، سیقول پارا نمبر 2، اور تلک الرسل پارا نمبر 3. اس طرح سے نمبرات ہوتے ہیں. یہ دیکھیے سامنے نمبر موجود ہے. پھر اسی کے یہ جو دائیں طرف ہوتا ہے اور بائیں طرف اس سورے کا نام ہوتا ہے البقرہ، الفاتحہ. اب قرآن مجید کے اندر جملہ 114 صورتیں، پہلی صورت سورہ فاتحہ، اسی لیے سورہ فاتحہ کے اوپر لکھا ہوا الفاتحہ نمبر 1. کیا مطلب؟ نمبر 1 یہ پہلی صورت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے البقرہ، یہ صورت دوسری صورت ہے، اس لیے البقرہ کے اوپر نمبر 2 لکھا ہوا رہے گا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے تیسری صورت ہے سورہ آل عمران. اب سورہ آل عمران ہر صفحے پر ہے. آل عمران جہاں آئے گا تو اس پر 3 نمبر. اس کے بعد النساء، سورۃ النساء، اس پر 4 نمبر. اس طرح سے یہ نمبرات ہوتے ہیں. یہ پورے قرآن مجید کا آپ کو ہم خلاصہ کر رہے ہیں کہ کہاں پر کون سی نشانی آتی ہے، کیا نشانی کا مطلب ہوتا ہے. اگر اتنی بات ہم لوگ سمجھ گئے تو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ رہے ہیں. کچھ تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے. دیکھیں معنی سمجھیں گے تو پورا مکمل طور پر جو ہے بات حقیقی معنی میں سمجھ میں آتی ہے. ورنہ کم از کم اتنا تو سوال اطمینان ہوتا ہے، اچھا ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، خوشی ہوتی ہے. اور جو آدمی علم کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے
اس کا اجر بھی بڑھتا ہے اور اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو ہم چلتے چلتے بتا دیں کہ یہ جو رموز اور نشانات ہیں جو اندر میں ہیں، صفحے کے اندر میں ہیں یا صفحے کے حاشیے پر ہے، سائڈ میں ہے، ان سب کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ لیکن یہ سب قرآن مجید بڑی مدت تک لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، پریس نہیں تھا اس وقت، مشینیں نہیں تھی، چھپائی کے انتظامات نہیں تھے، ایک زمانے دراز تک قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کا معمول رہا ہے۔ اور یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں یہ کام سب سے زیادہ ہوا، اور یہاں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگ حرمین شریفین کو بھیجتے تھے۔ ہر سال بڑے بڑے بادشاہ اپنی طرف سے ایک قرآن، کوئی 2 قرآن ہدیۃً بھیجتے تھے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ اور کتنے وہ لوگ مالدار تھے جو صرف اس کام کے لیے پورا سال لگاتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھیں گے اور اس کو ہدیۃً حرمین شریفین بھیجیں گے۔ سب سے زیادہ علماء نے لکھا ہے ہندوستان میں یہ کام، اس کام کی خدمت انجام دی گئی۔ اور بھی جگہوں کے لوگوں نے بہت زبردست کام کیا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن ہندوستان جیسے شہر سے اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ پریس جو آیا ہے اور سب سے پہلے جو قرآن مجید چھپ کر آیا ہے وہ سن 1130 ہجری کو، 1130 ہجری کو ہیمبرگ کے نامی جگہ پر یہ قرآن مجید چھپا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چھپتے گئے اور اس کے پریس کھلتے گئے، اور لاکھوں پریس اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں محض قرآن مجید۔ بلکہ ایسے حیرت انگیز پریس ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہزاروں آدمی اس میں کام کر رہے ہیں، کوئی نقطہ دیکھ رہا، نقطے، اور کوئی اعراب دیکھ رہا ہے، زبردست تیز دیکھ رہا ہے، اور کوئی دوسری چیز اس کی چیک کر رہا ہے، کوئی پروف ریڈنگ کر رہا ہے۔ ہزاروں آدمی ایک پریس کے اندر خالی قرآن مجید چھپتا ہے، وہاں کام کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی صحت کے ساتھ، کیسے اس کو صحیح لکھنے کے لیے دنیا میں محنت ہو رہی ہے۔ یہی فرق ہے کتاب اللہ کا اور دوسری بگڑی ہوئی شکلیں بدلی ہوئی کتابوں، توریت اور زبور جو اس وقت اپنے اپنی شکل میں موجود نہیں ہے، اس میں ایک صفحے کے اندر ہزاروں غلطیاں آپ کو ملیں گی بلا شبہ۔ اسی لیے وہ اب چھپواتے نہیں کہ یہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، اس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں، اور نہ کوئی اس کے پیچھے محنت ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس کو بگاڑ دیا۔ لیکن قرآن مجید چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی حافظ ہے، بڑے سے بڑا بڈھا بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی حافظ ہے، اور عورت اور مرد اور جوان سبھی پڑھ رہے ہیں، اور ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں، جہاں غلطی بھی فوراً روک دیا۔ یہی وجہ ہم نے آپ کو خطبے میں ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا کاتب تھا یہودی نصرانی، اس نے سب سے بڑا زبردست خطاط، خوشنویس، بہترین لکھنے والا، اس نے قرآن مجید لکھا، یہ توریت لکھی، اور توریت میں 25 غلطیاں رکھی، اور اس کا ایک نسخہ لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے اس کو ایسے، یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ قبول ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، بہت فلاں ہے، بہت تعریف کر رہے ہیں، 50 غلطیاں اس نے بھری ہوئی۔ اس نے کہا ماشاء اللہ، اتنی غلطیاں کر کے بھی پھر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے اپنی کتاب کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے انجیل لکھی، نصرانیوں کی کتاب انجیل لکھی، اور انجیل میں بھی 50 غلطیاں بھر دی، لیکن لکھا بہت خوبصورت۔ بس اس کو بھی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا اور اتنی تعریف کی کہ واہ واہ، بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست کتاب لکھی، کیا کیا انعامات دیے۔ اس نے کہا کہ اس کی حالت دیکھیے، 50 غلطیاں ہیں، کسی کو اس غلطی کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، ایسی کتاب کی گد بنا رکھی۔ اس کے بعد قرآن مجید لکھا، اور قرآن مجید میں اس نے کم سے کم غلطیاں نہیں، بالکل نہ بننے کے برابر، پھر بھی اس کے ہاتھ سے کچھ ایک آدھ غلطی ہو گئی۔ جیسی ہی وہ کتاب باہر آئی، 50 آدمی اس کے گھر پر غور کرایا، تم نے کیسے لکھ دیا، یہ غلط لفظ کیسے لکھ دیا، یہ فلاں جگہ پر غلطی کیسے ہو گئی۔ تو وہ کہتا تھا کہ ہم نے اپنی ذات سے غلطی نہیں کی ہے، بھول چوک کر ہم سے غلطی ہوئی تھی۔
اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا کہ کہا کہ یہ حق کتاب ہے، اس حق کتاب کو کوئی بگاڑنا چاہے بھی تو بگاڑ نہیں سکتا، کہ ایک غلطی جو چوک کر ہم سے ہوئی تھی اس پر سینکڑوں آدمی ہم پر برسنے لگے ہیں، تو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے کی ہے، اس لیے یہ کتاب برحق ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے اس کتاب کی صداقت کو تسلیم کیا، ایسی زبردست کتاب، حق تعالیٰ اس کی قدردانی کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا